بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم اسلام کے نظام حدود کی روشنی میں حد قذف پر بات کریں گے۔ ناظرین، لغوی طور پر قذف کا مطلب کسی پر کسی بات کی تہمت لگانا، جھوٹ یا برائی کی طرف منسوب کرنا ہے۔ اصطلاحی طور پر کسی بے گناہ پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانا قذف کہلاتا ہے۔ چنانچہ حد قذف کا سبب کسی پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانا ہے۔ اس بارے میں فرمان باری تعالی ملاحظہ ہو، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ سورہ نور آیت نمبر 4۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود فاسق ہیں۔ ناظرین، قذف حسب ذیل الفاظ اور صورتوں میں ثابت ہوتا ہے۔ صریح الفاظ میں زنا کی تہمت لگانا، یا اشارات یا علامات کے استعمال سے کسی پر زنا کی تہمت لگانا، یا کسی شخص کے باپ کا انکار کرنا، اس کی ماں پر زنا کی تہمت ہے، لہٰذا اس سے بھی قذف ثابت ہو جائے گا۔ یا کسی فوت شدہ پر زنا کا الزام لگانا بھی قذف ہے، لہٰذا اس کا کوئی وارث حد قذف کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ناظرین، حد قذف کے وجوب کی کچھ شرائط وہ ہیں جن کا تعلق قاذف یعنی تہمت لگانے والے سے ہے، یعنی نمبر 1 قاذف عاقل ہو، نمبر 2 قاذف بالغ ہو، نمبر 3 قاذف الزام کو 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے۔ اور کچھ شرائط وہ ہیں جن کا تعلق مقذوف یعنی اس شخص سے ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہو، یعنی نمبر 1 مقذوف محسن ہو، نمبر 2 مقذوف معلوم ہو۔ ناظرین، حد قذف میں محسن سے مراد وہ شخص ہے جس میں حسب ذیل شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1 وہ عاقل ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 آزاد ہو، نمبر 4 مسلمان ہو، نمبر 5 پاک باز ہو۔ ناظرین، اگر کسی شخص میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ حد قذف کے باب میں محسن نہیں کہلائے گا، اور اس پر الزام لگانے والے پر حد قذف نہیں لگے گی۔ ناظرین، قذف کا ثبوت 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 قاذف عدالت کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر لے۔ نمبر 2 مقذوف شخص کے علاوہ 2 مسلمان بالغ عادل مرد گواہی دے دیں، تو ان میں سے کوئی ایک صورت بھی پائی جائے تو قذف ثابت ہو جائے گا۔ ناظرین، کسی پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے اور ہمیشہ کے لیے اس کا مردود الشہادہ ہو جانا ہے۔ مردود الشہادہ کا مطلب ہے کہ کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین، شوافی کا موقف یہ ہے کہ قاذف اب اگر اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور اپنے احوال کو بہتر کر لے تو اس کی گواہی معتبر ہو جائے گی، لیکن احناف کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ہونا حد کا حصہ ہے، لہٰذا توبہ کرنے کے باوجود وہ مردود الشہادہ ہی رہے گا۔ باقی توبہ کا تعلق اس کے اخروی انجام سے ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔